تو السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ڈاکٹر عقیل جاوید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج کا جو پروگرام ہے وہ بیسکلی ہم نے رکھا ہوا ہے کہ بچوں کے جب دانت نکلتے ہیں تو ان کو کیا کیا تکالیف ہو سکتی ہیں اور ان کی پاسبل ریزن جو بھی ہیں اس پہ ہومیوپیتھی کس طرح کام کرتی ہے۔ تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید AJ ہیلتھ TV سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو آتے ہیں جی کہ جو ٹیتھرنگ ہے، بچوں کی دانت نکلنے کا جو عمل ہے وہ کب سٹارٹ ہوتا ہے؟ نارملی یہ 6 سے 12 جو ہیں مہینے اس میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور بعض کا 3 ماہ میں بھی یہ سلسلہ سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اس میں تکالیف یا سمٹمز کیا آتی ہیں؟ سب سے پہلے تو گمز کے ایشوز یعنی کہ سورنس اور اس میں دکھن وغیرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض کا گم جو ہیں، یہ جو مسوڑے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ریڈنس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات جو چہرہ ہے اس پہ ریشز نکل آتے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض اوقات یہ جو گمز ہیں اس کو پریس کیا جاتا ہے یا کاٹا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی چیزیں بچہ اٹھا کے چبانا سٹارٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے جو دانتوں میں خارش ہو رہی ہوتی ہے، تو جو چیز اس کے ہاتھ میں ہے اس کو وہ اٹھا لیتا ہے اور منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ربنگ، جو ایئر کو خارش کر رہا ہوتا ہے یا اس کو مل رہا ہوتا ہے یا ربنگ کر رہا ہوتا ہے، سلیپ کے ایشوز بنتے ہیں، بچے کی جو سلیپ ہے اس میں پرابلم بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بعض کا ڈائریا یعنی کہ دست اور الٹیاں یعنی کہ وامٹ بھی ساتھ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی اہم اس کی سمٹم ہے کہ بچہ پیوشنس کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی کہ چڑچڑاہٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہو سکتی ہے، کف بعض اوقات، اور بخار بھی بعض اوقات ہو سکتا ہے۔ تو کف اور بخار کا سلسلہ بھی بعض بچوں میں پایا جاتا ہے۔ تو اب آتے ہیں جی کہ ان کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہے اور پاسبل میڈیسن کون سی بن سکتی ہیں۔ تو سر فہرست جو میڈیسن ہے وہ کیمومیلا ہے، اس کی 30 پوٹینسی میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اس میں چڑچڑاہٹ یعنی کہ پیوشنس جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پیشنٹ جب ضد کرے، چڑچڑاہٹ ہو، تو کیمومیلا 30 میں TDS کیجیے گا صبح دوپہر شام۔ چونکہ دوائی تھوڑی سی کڑواہٹ کا شکار ہوتی ہے، بٹرنس ہوتی ہے، تو وہ ظاہر ہے بچہ نہیں لے پائے گا۔ تو ویسے تو اگر لے لے تو 3 سے 5 قطرے اورل آپ ڈراپنگ کر سکتے ہیں اس کی زبان کے اوپر، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا پانی ڈال لیں تو 5 سے 7 قطرے تھوڑے سے پانی میں دے کے صبح دوپہر شام استعمال کروائیے گا۔ تمام میڈیسن کے لیے یہی اصول ہوگا۔ اگلی میڈیسن بیلا ڈونا ہے۔ بیلا ڈونا آپ کو پتہ ہے، جہاں بیلا ڈونا آئے گی وہاں پہ سرخی لازمی ہوگی، یعنی کہ اس کے چیکس میں، اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو ریڈنس نظر آئے گی۔ تو 30 میں استعمال کروائیے گا، ویسے استعمال کروانی جسے اوپر بتایا ہوا ہے۔ اگلی میڈیسن ہے جی کلکیریا کاپ۔ اس میں ڈیفیکلٹ ڈینٹیشن ہوتا ہے، اور کلکیریا کاپ کا پیشنٹ ذرا پلپلا، موٹا، تازہ، اور اس قسم گبلو قسم کا بچہ ہوتا ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا۔ 30 میں یوز کروائیے گا۔ اگر سلیپ کے ڈس آرڈر ہوں تو اس میں کافیا کروڈا بڑا اچھا کام کرتی ہے، کہ بچے کے اگر نیند کے مسئلے ہو جائیں تو اس کو آپ نے ضرور ذہن میں رکھنا ہے، 30 میں یوز کروائیے گا۔ اس کے بعد اگر ایموشنل ٹچ ہو، بچہ اداس رہتا ہو، تو اگنیشیا 30 بہترین میڈیسن ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد اگر بچے کا مسئلہ ہو کہ تھوک یا سلائیوا زیادہ آ رہا ہو اور اریٹیٹنگ بار بار آ رہا ہو، تو اس میں کریا زوٹ ایک بہت اچھی ہماری میڈیسن ہے، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اچھا، بچہ اگر اپنے گمز یعنی کہ مسوڑے کو پریس کر رہا ہو اور اس پہ دباؤ ڈال رہا ہو، تو فائٹولاکا بیری بہت اچھی میڈیسن ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، بچہ جب چاہے کہ اس کو بند کمرے سے، گھٹن والے ماحول سے نکال کے اوپن ایئر میں اس کو لے جایا جائے، اور اوپن ایئر اس کو سکون ہو، اور اگر اس کو دست بھی لگے اور دست پیلے یا ہرے کلر کے ہوں، تو آپ نے پلسا ٹیلا 30 کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ، دس از آل اباؤٹ۔ میں ڈاکٹر عقیل جاوید۔ یہ پروگرام ہم جونیئر ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے کرتے ہیں۔ اگر کسی پیشنٹ کو کوئی مسئلہ ہو تو اپنے لوکل فزیشین سے ضرور رابطہ کریں، اور اگر وائس نوٹ کے تھرو واٹس ایپ پہ ہم سے رابطہ کرنا ہے تو ہم حاضر ہیں۔ تھینک یو۔